ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں اور آج خاص کر چونکہ ہم نے کہا کہ قانون کی جو بالادستی ہے اس کے حوالے سے ضرور بات کی جائے. اس میں بہت سارے پہلو ہیں جن پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے. بات بڑھتے بڑھتے بہت آگے چلی جاتی ہے اور ذمہ داری گھوم پھر کے آخر میں ہم پہ ہی آ جاتی ہے. لیکن ہمارے علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں اس پہ ضرور بات کریں گے. ڈاکٹر مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم حضرت, آپ کو خوش آمدید. مولانا بلال بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضرت آپ کو بھی خوش آمدید. علامہ تقی مہدوی صاحب میرے ساتھ یہاں موجود ہیں, آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت قانون کی بالادستی پہ جب بات ہوتی ہے تو ایک جو سب سے پہلے مسئلہ ہمارے یہاں درپیش ہے جس پہ اکثر و بیشتر لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو وہ ایک جو جرنلی ہمیں جواب ملتا ہے کہ جی جو قانون میرے لیے ہے وہ کسی بڑے آدمی کے لیے نہیں ہے, اس کے لیے بہت آسانیاں ہیں, میرے لیے بہت مشکلات ہیں. لیکن جب ہم ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی اپروچ سب سے زیادہ ہے جو رائٹ پر ہے. ہمارے یہاں بے شک جو رائٹ پر بھی ہے اس کے پاس وہ رائٹس نہیں ہے. تو یہ جو متوازن یا یہ توازن رکھنا جو ہے جس کے بارے میں سورہ رحمان میں بھی کہا گیا اور بھی جگہوں پہ اس کا ذکر ملتا ہے, تو یہ جو بیلنس رکھنا ہے اس کے بڑے ایشوز ہیں ہمارے یہاں. یہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ سارا کچھ اسلامی معاشرے میں کیوں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے معاشرے اسلامی معاشرے میں, باقی 2 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد سب صحیح ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی سزاؤں کے بارے میں جب ہم بالخصوص اس کی وزڈم اور حکمت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بالخصوص امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں الموافقات میں کتاب المقاصد کے تحت شریعت کے مقاصد بیان کیے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دین کی حفاظت, عقل کی حفاظت, ہمارے جان مال اور نسب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام تر اسلامی سزاؤں کا ایک شرعی جو حکم ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے. آپ دیکھیے کہ بدکاری پر اگر کوڑے مارے جاتے ہیں, اگر وہ شادی شدہ ہو تو رجم کیا جاتا ہے, چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, ڈاکو کو عبرتناک سزا دی جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی ارتداد کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ڈیتھ پینلٹی ہے, بلاسفیمی پر ڈیتھ پینلٹی ہے. یہ تمام تر چیزیں جس میں خاص طور پر حد قذف ہے کہ کوئی کسی پر جھوٹا الزام لگا دیتا ہے, اسے 80 کوڑے مارے جاتے ہیں. شراب نوشی کی سزا ہے. فیصل بھائی یہ تمام تر سزائیں اس لیے ہیں کہ معاشرے میں امن قائم ہو, جان مال عزت آبرو عقل اور انسان کے نسب کی حفاظت ہو. آپ دیکھیے کہ آپ نے خاص طور پہ کہا کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہم اس کو درست نہیں کر پا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سبب بیان کیا ہے جس کی وجہ سے سابقہ امتوں پر عذاب آیا, اور وہ یہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی ایلیٹ کلاس میں سے کوئی بڑا شخص جرم کا ارتکاب کرتا تو اسے چھوڑ دیا کرتے تھے, اور جب کوئی غریب مسکین انسان جرم کا ارتکاب کرتا تو اسے پکڑ لیا کرتے تھے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت ہی معزز ترین خاتون کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر وہ بھی چوری کا ارتکاب کریں تو میں ان کے بھی ہاتھ قلم کروں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں امیر غریب چھوٹا بڑا کسی نسب کا کوئی لحاظ نہیں ہے. اگر کوئی کسی جرم کا ارتکاب کرے گا تو ظاہر ہے کہ اسے اس جرم کی سزا ملے گی. بے شک. اب یہاں پر میں ایک بات کو چاہتا ہوں کہ میں بیان کروں. آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر فحاشی اور عریانیت کی سزا کو بیان کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے ہاں معاشرہ متاثر ہو رہا ہے. دیکھیے ایک انسان کی اپنی ذات تک کوئی برائی محدود رہتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بعض اوقات یہ برائی انسان اپنے وجود سے معاشرے میں بڑھا کر اسے متاثر کرنے لگتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 لوگوں کی سزائیں بیان کی ہیں جو معاشرے میں ایک مرد اور عورت فحاشی کو عام کر رہے ہیں. دیکھیں ایک ہے بدکاری جس پر 100 کوڑوں کی یا شادی شدہ ہونے کی صورت میں رجم کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم, کہ اگر عورتوں میں سے کوئی فحاشی کا ارتکاب کرتا ہے تو فرمایا فاستشہدوا علیہن 4 منکم, فرمایا 4 مرد گواہ اس پر ہونے چاہئیں. اس پر میں چاہوں گا کہ ہم بات کریں کہ ڈی این اے ٹیسٹ کی کیا شرعی حیثیت ہے, اگر مرد گواہ نہ ہوں صرف عورتیں ہوں تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. تو فرمایا کہ فَإِن شَهِدُوا, اگر 4 مرد گواہ مل جائیں. یہاں پر یاد رکھیں کہ لفظ فحاشی استعمال ہوا ہے
اور یہاں فحاشی سے مراد محض یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں زنا کی سزا کا بیان کر رہے ہیں، کیونکہ زنا کی سزا تو قرآن میں الگ بیان ہو گئی کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ یہاں فحاشی کی بات ہو رہی ہے کہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کیا ہے لیکن فحاشی کا ارتکاب کیا، معاشرے کو کوئی اس طرح متاثر کر رہا ہے، تو فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، انہیں ان کے گھروں میں قید کر دیا جائے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں سن رہا تھا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام میں قید کی کوئی سزا نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، قرآن نے کہا کہ ایسی عورتوں کو گھر میں حبس کیا جائے، قید کیا جائے۔ نہیں، وہ جیل کی سزا کی بات ہو رہی ہے، وہ گھر کو جیل بنا دیا جاتا ہے، اچھا، گھر کو جیل بنا دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ قرآن کہتا ہے کہ حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ وہ اپنی موت کو پہنچ جائیں، اپنی عمر کو پورا کر لیں۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایک راستہ مقرر کر دے کہ وہ توبہ کر لیتی ہیں اور پھر دین کی طرف آ جاتی ہیں۔ اور اگر اسی فحاشی کا ارتکاب مرد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللذانی یاتیانہا منکم، دو مرد اگر فحاشی کا ارتکاب کریں۔ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت تیزی کے ساتھ یہ رجحان دیکھنے میں مل رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، ویسٹ میں تو ہم سیم سیکس میرج کی بات سن رہے تھے لیکن اب یہاں پر بھی اس طرح کے افکار لوگوں میں جنم لے رہے ہیں، تو فرمایا فَأْذُوهُمَا، ان دونوں مردوں کو تکلیف دو، سزا دو۔ اب یہ قاضی کے ثوابدیدی اختیارات ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ کس طرح کی سزا کس شخص کو کس وقت دی جا سکتی ہے۔ فرمایا فَإِن تَابَا، اور اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر ان کو نظر انداز کیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں جہاں دہشت گردی کی سزا بیان ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ضرور کوٹ کروں۔ قرآن میں اسے محاربہ کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے اعلان جنگ کر بیٹھے ہیں اور زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں۔ بعض جرائم فیصل بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف انسان کی اپنی ذات یا صرف معاشرے تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ اس میں وہ ایک مسلح یعنی ایکٹیویٹی شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی جان مال عزت آبرو کو پامال کرتے ہیں۔ تو قرآن نے کیا سزائیں بیان کی ہے؟ فرمایا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، فرمایا کہ انہیں 4 سزائیں ہیں جو قاضی اپنے اختیارات کو دیکھتے ہوئے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے سزا کا تعین کر سکتا ہے۔ فرمایا انہیں عبرتناک طریقے سے قتل کیا جائے گا، انہیں عبرتناک طریقے سے مصلوب کر دیا جائے گا، سولی پر لٹکایا جائے گا، یا مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر انہیں چھوڑ دیا جائے گا تا وقت کہ وہ مر جائیں، او ینفوا من الارض، یا انہیں قید کر دیا جائے گا۔ بعض اہل علم کے نزدیک یہاں قید کے بجائے جلا وطن کی سزائے، لیکن قید اور جلا وطنی دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ تو میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا یہاں اس بات کو کہ ہمارے معاشرے میں جو سزاؤں کا نفاذ نہیں ہے، قانون کا نفاذ نہیں ہے، اس کی وجہ سے 2 نقصان ہوتے ہیں۔ ظالم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مجھے تو جرم کی سزا ملنی نہیں ہے، مظلوم عدل اور انصاف سے مایوس ہو جاتا ہے، نتیجتاً فرسٹریشن سے ایکسٹریمزم سے ٹیررزم۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ زمین پر عدل کا نفاذ کریں، اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو قیامت تک عدل اور انصاف کے باب میں ہمیشہ ایک سنہرے حروف سے یاد رکھا جائے گا، آپ نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تو فرمایا کہ ایسے قانون کا کوئی فائدہ نہیں جس کا نفاذ نہ ہو سکے۔ ویری ٹرو۔ اور کچھ چیزیں ہیں جب آپ کسی کو دبانا شروع کرتے ہیں نا تو وہ اسپرنگ کی طرح پھر رسپونڈ کرتا ہے۔ چھوٹا سا بریک سے واپس آ کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ اور بھی سوالات ہیں میرے پاس، چھوٹا سا بریک۔ جہاں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہیں پہ جبار ہے، قہار ہے، اور وہ کیوں ہے یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ رحمان اور رحیم کس کے لیے ہے، جبار اور قہار کس کے لیے ہے۔ سو یہ بات مطلب آپ تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ کوئی بہت بڑا گناہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ آپ کی کوئی کی ہوئی حرکت کسی ایک انسان کے لیے بھی تکلیف دہ ہو تو وہ معاشرے میں چلی گئی نا حضرت بات۔ تو وہ آپ نے چاہے ٹریفک وائلیشن کی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے کسی کا گھر جو ہے وہ قبضے میں کر لیا ہے، آپ نے کسی کی جان لے لی ہے، کسی کی چوری کر لی ہے، کوئی ایسا شخص جو بیچارہ کس طرح پیسے جوڑ کے موبائل خریدتا ہے اور اس پہ اپنا کام کر رہا ہو، فار ایگزامپل وہ رائڈر ہے یا وہ کوئی آن لائن کام کر رہا ہے اور وہ پیسے جوڑ کے اس بیچارے نے کہا چلو میں اس موبائل کے تھرو ایک اسمارٹ فون کے تھرو میں چھوٹا سا بزنس کر لیتا ہوں، اور کوئی اس کا موبائل چھین کے لے جاتا، تو جو چھین کے لے کے جا رہا ہے کیا وہ معافی کا طلبگار ہے
یا آپ کہیں گے کہ وہ اسی زمرے میں آئے گا کہ نہیں اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ اما بعد، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان بطش ربک لشدید۔ لوگوں یہ بات یاد رکھو، جہاں تمہارا رب رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بے پناہ محبت کرنے والا ہے، وہاں یہ بھی یاد رکھو تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ اکبر، اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ بے شک بے شک۔ اللہ رب العالمین نے جو قانون انسانوں کے لیے بنایا ہے، اس قانون میں اللہ تعالیٰ نے شرف انسانیت کو نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ کام کرنے والا بڑا معزز ہے، اس کا اعلیٰ قبیلے سے تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی قانون بنائے گئے ہیں اس میں مظلوم کو دیکھا گیا ہے، جس کی حق تلفی ہوئی ہے اسے دیکھا گیا ہے، زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص میں اللہ تعالیٰ نے زندگی رکھ دی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جو قصاص ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ زندگی کیوں ہے؟ ایک بندے نے کسی کی زندگی ختم کر دی، اب وہ اس بات کے لیے اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ اسے بخشا جائے۔ اگر اسے ہم چھوڑتے ہیں بڑا قبیلہ ہونے کی وجہ سے، اثر و رسوخ کی وجہ سے، معاشرے میں بد امنی پیدا ہوگی، معاشرہ خلفشار کا شکار ہوگا، لوگ اپنا حق خود لینے کی کوشش کریں گے، عدالتوں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العالمین نے جو قانون بنایا، ہم اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ہمیں وہ انصاف ہی نہیں ملتا جس کا ہم حقدار ہیں۔ ایک بڑا سیٹ، اس کی بیگم اگر ایک لینڈ کروزر سے باپ اور بیٹی کو کچل دے، تھانے والے اسے تحفظ دیں اور یہ کہا جائے کہ یہ دماغی طور پہ مریض ہے، جبکہ اس کے برعکس ایک غریب جس سے گناہ ہوتا بھی نہیں اور وہ گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے ساری زندگی اس کی تباہ کر دی جاتی۔ اللہ رب العالمین نے جو قانون بنایا ہے نا، وہ مظلوم کو دیکھ کے بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک قصہ، ایک واقعہ آپ کے سامنے آیا، حضرت نے ماشاءاللہ بڑا پیارا وہ رپورٹ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخزومہ قبیلے کی عورت کا واقعہ ہے اور بتایا گیا کہ اس نے چوری کی۔ اب وہ بڑے قبیلے کی تھی، قبیلے والے جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بات نہ بنی، پھر انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لیا، انہیں بھیجا کہ آپ سفارش کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا اسامہ کیا تم اللہ کی حدود میں سفارش کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ حدود جنہیں اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا، اور تم سے پہلے معاشرہ بد امنی کا شکار اسی لیے تھا، اللہ نے واضح طور پہ گمراہ اس لیے کہا تھا کہ بڑوں کو چھوڑا جا رہا تھا اور چھوٹوں کو پکڑا جا رہا تھا، کچلا جا رہا تھا۔ بالکل بڑوں کو اس انداز میں ان کو رہا کیا جا رہا تھا کہ ان کا جرم ہی کوئی نہیں ہے، بالکل، اور چھوٹوں کی چھوٹی سی غلطی اتنا بڑا جرم کر کے پیش کیا جا رہا تھا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابیاں آئیں اور آ کے کہا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گناہ کر بیٹھی ہوں، آپ میرے اوپر حد جاری کریں۔ آپ نے چہرہ اس طرف گھمایا، وہ اس طرف آئی، اس طرف چہرہ گھمایا، یہ 2-3 طرف چہرہ گھمانے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں یہ جذبات میں آ کے تو نہیں کہہ رہی۔ جب آپ نے تسلی کر لی، اس نے کہا واقعی، آپ نے کہا جاؤ، جب اللہ بچہ دے گا تب آنا۔ اب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آئی، اللہ نے بچہ دیا، بچہ لے کے آئی، 3 یا 4 دن کا بچہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جب یہ کھانا کھانے لگ جائے نا پھر آنا۔ آپ اس کی تڑپ دیکھیں، توبہ کی، شوق دیکھیں، اس نے 6 مہینے کے بچے کو روٹی کھلانا شروع کر دی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے کے آئی اور فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر میں آ گئی ہوں، آپ نے کہا تھا بچہ روٹی کھانے لگ جائے گا تب آنا، یہ میرا بچہ ہے، میں نے گناہ کیا تھا، آپ میرے اوپر حد لگا دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ پکڑا، صحابہ کرام کو دیا اور کہا اسے رجم کر دیا جائے۔ اسے رجم کیا گیا، جب اسے پتھر لگا اس کا خون خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کو لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے تھوڑی سی ناگواری کا اظہار کیا، یار یہ گناہ گار عورت تھی، اس نے اپنے اوپر حد لگوائی ہے اور اس کا خون مجھے لگا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا مہلن یا خالد رک جاؤ، اللہ کی قسم ہے اس نے ایسی توبہ کر لی، اگر اس کی توبہ میری پوری امت کے اوپر بھی ڈال دی جائے اللہ سب کو معاف کر دے۔ یعنی یہ فائدہ ہے اللہ رب العالمین کی حدود کے نفاذ کا، معاشرے میں امن ہوتا ہے۔ جیسے شیخ محترم نے ایک بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
یہ جو زمین و آسمان میں یہ زمین کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا زمین کے اوپر فساد ہے خرابیاں ہیں یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس کے حوالے سے فیصل بھائی ایک حدیث چند چیزیں اس میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. فحاشی کے حوالے سے حضرت نے بات کی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع الذی لم تکن مضت فی اسلافہم. جب زمین کے اوپر اللہ کی حدود کا نفاذ نہ ہو, جب زمین کے اوپر اللہ کی حدوں کو چھوڑ دیا جائے, فحاشی عام ہو جائے, عریانی عام ہو جائے, لوگ اللہ کی حدود کو پامال کریں, رمضان اور غیر رمضان کا فرق ہی نہ ہو, پتہ ہی نہ چلے آپ کو بازار میں جا کے رمضان ہے یا نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے معاشرے پہ اللہ کے 2 عذاب ہوتے ہیں. جس قوم میں بے حیائی عام ہو, فحاشی عام ہو, حدود کا خیال نہ کیا جائے, اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ اللہ طاعون کی بیماری پیدا کرتے ہیں. اور دوسرا فیصل بھائی حدیث کے الفاظ ہیں اللہ ایسی بیماریاں اس قوم میں پیدا کرتے ہیں کہ ان سے پہلے وہ بیماریاں کسی نے سنی بھی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. آپ دیکھیں آج یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. ہاں کیا اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے روگردانی کا نتیجہ ہے. لیکن حضرت میں چونکہ علامہ صاحب کی طرف آگے بڑھوں گا, ہم بہت سارے ممالک ہیں وہاں پہ جاتے ہیں, اس میں مسلم کنٹریز بھی ہیں, بے تحاشا مسلم کنٹریز ہیں جہاں ہم نے سسٹم بہت اچھا دیکھا ہے اور بڑا بیلنس ہے سارا کچھ. بہت ساری ویسٹرن کنٹریز ہیں جہاں قوانین جب سخت ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ایک ٹھہرا ہوا ہے, ایک بند باندھا ہوا ہے آپ نے ایک دریا کے اوپر کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سسٹم آف ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ میں بھی کیا حالت ہوئی تھی. سو انسان کے اندر وہ بے چینی, وہ اجلت, وہ شیطانیت ہے اس میں کوئی, کیونکہ دیکھیں نا سیدھی بات ہے یار, شیطان آپ کے الٹے راستے پہ نہیں ہے, سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے. الٹا راستہ تو کھلا ہوا ہے کیونکہ وہ تو اسی کا راستہ ہے, تو وہ تو آپ کو تنگ کرے گا سیدھے راستے پہ. تو وہ اس کے لیے پھر قوانین کا ہونا. میں علامہ صاحب کی طرف آؤں گا, چھوٹا سا ایک بریک. لاہور میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا ہے, وہاں سے ہو کے آتے ہیں, میں علامہ صاحب سے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. سو بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ خاص طور سے یہ جو ہم اپنے ملک کی بات کریں گے, کہیں اور کی بات نہیں کریں گے, لیکن ابھی بھی بہت سارے ہمارے علاقے ہیں جہاں پہ قوانین کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت سختی ہیں, لیکن جب آپ ایک نظام کے اندر گھستے ہیں تو آپ کو لوپ ہولز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے مذہب میں ہمیشہ سے جو ایک قوانین رہے ہیں وہ یکساں ہی رہے ہیں, اور چونکہ جہاں جہاں وہ ابھی بھی نافذ ہیں وہاں پہ وہی بیلنس قائم ہے جو ہم بچپنے سے سن رہے ہیں یا ہمارے بڑوں نے جو ہمیں بتایا, جو انہوں نے دیکھا تھا. تو کیا صورتحال ایسی ہوئی کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان دعویٰ کرتے ہیں اور وہ قوانین یہاں پہ لاگو نہ ہو سکے یا اس طرح سے وہ چیزیں نہیں ہو سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں سید جمال الدین نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ جب میں ویسٹ میں سفر کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر میں نے کہیں پر بھی مسلمانوں کو نہیں دیکھا لیکن اسلام کو دیکھا ہے, اور جب میں مشرق میں آیا ہوں تو میں نے ہر جگہ پر مسلمان تو دیکھے لیکن اسلام کو نہیں دیکھا. البتہ یہ بات جو ہے وہ قاعدہ کلیہ کے طور پر اتنی مناسب بھی نہیں ہے اس اعتبار سے کہ جہاں پر ان کا بھی قانون ڈھیلا پڑتا ہے یا بند ہو جاتا ہے تو وہاں پر پھر انسان کی جو اندر مزاج کے اندر طغیانی پائی جاتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. بالکل, وہ جاپان کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گی, امریکہ کے اندر بھی نظر آئے گی, اور ایپسن فائل کھلنے کے بعد تو اب بڑے بڑوں کے چہرے سامنے آ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. ایپسن فائل تو انسان کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اوپر خدا دیکھ رہا ہے, آگے قیامت تمہارا انتظار کر رہی ہے. پھر انسان رک سکتا ہے کہ پروردگار قدرت رکھنے والا ہے, اسی دنیا میں مجھے پریشانیاں دے سکتا ہے اور عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے, اور قیامت کے اندر مجھے حساب و کتاب بھی دینا ہے. بالکل. اس کے علاوہ پھر انسان یہ ایسی مخلوق ہے کہ وہ رکنے والی نہیں ہے, کیونکہ بہرحال اختیار دیا ہے خدا نے. یہ خدا کا لطف و کرم ہے کہ انسان کو با اختیار بنایا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے راستہ بتا دیا ہے, اب تمہارے اختیار میں ہے کہ صاحب کفر بن جاؤ یا صاحب شکر بن جاؤ. تو یہ اختیار کا کبھی غلط استعمال ہوتا ہے. اور اس دنیا کی مثال ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے. اگر ایگزامینیشن ہال کے اندر انویلیٹر کو ہٹا دیا جائے تو پھر حال کیا ہوگا؟ ہر ایک دوسرے کی چیٹنگ کر رہا ہوگا اور چوری شروع ہو جائے گی. یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ اگر ہم نے لاز کو ہٹا دیا اور کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ نہیں ہوا
تو یہ انسان اتنا طغیان گر ہے کہ فوراً سے جائے گا سرکشی کی طرف اور غلط راستوں سے اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو اس کا حق ہوگا بھی نہیں. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جو اسلام نے بیان کیا ہے کہ جو جتنا ٹاپ پر ہے اور جتنا بڑا حاکم ہے اس کو اپنے اوپر سب سے پہلے قانون نافذ کرنا. جس طریقے سے ہمارے بھائیوں نے جو مثال پیش کی بہت اعلیٰ مثال ہے یہ کہ حضور سرور کائنات کے قبیلے کی خاتون تھی اور ان کے اوپر حج جاری کرنا واقعی ایک بڑا امتحان تھا اور ان کے اوپر حج جاری کیے. اور بالکل یہی انداز امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام کی سیرت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے جب ان کے سگے بھائی جناب عقیل آئے ان کی خدمت میں اور کہا کہ میں بہت نادار ہوں, آپ مجھے کچھ عطا فرمائیے. تو پہلے انہیں بہت سمجھایا گیا لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ایک مزاج بنتا ہوا آ گیا تھا بعد وفات رسول, تو اس کے بعد پھر جناب امیر کائنات نے ان کے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ قریب کیا. تو جناب عقیل ڈر گئے کہ یہ آپ کیا دے رہے ہیں, کیونکہ وہ تھوڑے سے نابینا بھی ہو گئے تھے آخری وقت میں. تو مولانا متقیان نے فرمایا کہ تو جو مجھے حکم دے رہا ہے وہ اس آگ سے بھی زیادہ سخت آگ ہے جس کے اندر انسان کو جلایا جائے گا. اس لیے اگر حاکم ایسا ہو کہ جو شدید انداز میں عدل کا مظاہرہ کرنے والا ہو, اور علی بن ابی طالب کو شہید بھی اس لیے کیا گیا, قتل امیر المومنین لشدت عدلی. دنیا کے حکمرانوں کو عام طور پر مارا جاتا ہے تو ان کے ظلم کی وجہ سے مارا جاتا ہے, شدید ظلم کی وجہ سے انہیں مار دیا جاتا ہے, لیکن علی بن ابی طالب یہ دنیا کا واحد حکمران ہے کہ جسے شہید کیا گیا تو ان کے شدت عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا. اور علی بن ابی طالب کے اندر جو عدالت تھی وہ ایسی تھی کہ ایک چاہنے والا ان کا آیا ان کے پاس, اور جس طریقے سے ہمارے ایک مفتی بلال صاحب نے بیان کیا کہ وہ خاتون آئی اور حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ آپ مجھے پاک فرما دیجئے, آپ مجھ پر سزا نافذ کیجئے. یہ تاریخ بشریت کے اندر شاید ہمیں کوئی ایسی مثال نہیں نظر آئے گی کہ جہاں مجرم خود چل کر آ رہا ہے قاضی کے پاس کہ آپ مجھے سزا دے دیجئے. اور اس نفس کی اور اس انسان کی قسم کھائی ہے خدا نے قرآن کریم کے اندر, لا اقسم بالنفس اللوامہ, قسم ہے اس پاک نفس کی کہ جو ملامت کرتا ہے انسان کو. یہ کیفیت یا رسول کے زمانے میں ہمیں نظر آتی ہے یا علی بن ابی طالب کے زمانے میں نظر آتی ہے کہ پھر ان کے زمانے میں بھی ایک چاہنے والا آیا اور کہنے لگا یا امیر المومنین میں نے چوری کیا مجھے پاک کر دیجئے. تو پہلے تو کچھ معاملات معلوم کیے اور شرائط دیکھی, اور شرائط دیکھنے کے بعد جب یہ ساری شرائط پوری ہو گئی تو پھر ہاتھ قلم کیے, اور جب سزا دے دی تو اس کے بعد وہ اپنی کٹی ہوئی انگلیوں کو لے کر اپنے ہاتھ میں جا رہا تھا. اور ایسے موقع پر ایک منافق آگے آیا. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر جلد نمبر 21 کے اندر یہ اس واقعے کو ذکر کیا ہے. اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر جا رہا تھا, منافق سامنے آیا اور کہا کہ کس نے کاٹی تیری انگلیاں, کس نے کاٹے تیرے ہاتھوں کو, کس نے کاٹا ہے. تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بہت غصے میں آ کر اول فول نعوذ باللہ بکے گا, لیکن اس نے کہا کہ امیر المومنین یعصوب المسلمین ختن الرسول زوج البتول, میرے ہاتھوں کو اس نے کاٹا ہے کہ جو مومنوں کا امیر ہے, جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے, جو رسول کا داماد ہے, جو فاطمہ زہرا کا شوہر ہے, میرے ہاتھوں کو تو اس نے کاٹا ہے. جب یہ جملے جناب سلمان فارسی نے سنے تو ایک مرتبہ آ کر اطلاع دی مولانا متقیان کو اور کہا کہ وہ تو یہ کہہ رہا ہے. جو منافق تھا اس نے کہا کہ تو علی کی مدح سرائی کر رہا ہے جبکہ انہوں نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے ہیں. تو کہا کہ میں کیسے مدح سرائی نہ کروں جبکہ انہوں نے ہاتھ کاٹے ہیں تو حق اور سچ کو قائم کرنے کے لیے کاٹے. وَخَلِّصْنِي مِنَ النَّارِ, اور انہوں نے مجھے آتش جہنم سے بچا دیا. جب یہ تعریفی کلمات سنے تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ اسے واپس بلاؤ. اس چاہنے والے کو واپس بلایا گیا. علی بن ابی طالب نے دوبارہ سے اسے کچھ باتیں معلوم کی. باتیں معلوم کرنے کے بعد ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے, 2 رکعتی نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد گڑ گڑا کے دعا کی. اس کے ہاتھوں پر جو کٹ چکے تھے ایک کپڑا رکھا گیا, اور اس کے بعد جب دعائیہ کلمات ختم ہوئے اور اس کپڑے کو ہٹایا گیا تو وہ انگلیاں جو اب تک کٹی ہوئی تھی وہ جڑ گئی, اور ایسی جڑی کہ اس سے پہلے اتنی صحت نہیں تھی جتنی اس کے بعد آ گئی. گویا کہنا یہ چاہ رہے ہوں کہ چوری کرنا صحیح ہے, اس کی سزا ہاتھوں کو کاٹنا ہوتا ہے, لیکن محبت اسلام اور محبت علی بن ابی طالب ہو تو اس کے ہاتھ جوڑ دیے جاتے ہیں. بالکل. اور جو سزائیں آپ کو زمین پہ مل جاتی ہیں, یہ حضرت کی بات میں اشارہ تھا, اور اس پہ ہم ایک پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں کہ میرے اللہ کا سسٹم اتنا سیدھا ہے کہ جو جس چیز کی سزا مل گئی پھر اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. تو یہ کیا دیکھیں اللہ کا ایک خوبصورت نظام ہے. میں جب یہ پڑھ رہا تھا اور میں نے جب یہ سنا بھی اپنے پروگرام پہ تو میں رشک کر رہا تھا, اور میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ کا نظام کتنا سیدھا ہے کہ آپ نے قتل کیا خدا نہ خواستہ, اور اس قتل کی سزا آپ کو باقاعدہ مل گئی جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. تو اس کے ویسے تو اس میں 2 پہلو ہیں. جی, ایک جرم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے برخلاف کیا گیا, یعنی کسی انسان کو قتل کر دیا گیا. اسلام میں تو قتل کا بدلہ اور اس کی سزا ظاہر قصاص میں ڈیتھ پینلٹی ہے.
لیکن وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے فیملی کے اوپر کہ وہ اگر وہ لوگ کیا دیت کہتے لینے ہیں. یا قصاص. ہاں اب اس میں بہت قابل توجہ میں 2-3 باتوں کو چاہتا ہوں کہ میں کلیئر کروں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جرم پر سزا پا لیتا ہے تو عند اللہ وہ جرم کا کفارہ بن جاتا ہے. لیکن بعض معاشرے میں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو جرم کرتے ہیں, جرم پر نادم نہیں ہوتے اور وہ اپنے آپ کو قاتل کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا. تو اس طرح کا شخص جو نعوذ باللہ اللہ کی بارگاہ میں نادم نہیں ہے تو حسابہم علی اللہ, ان کا حساب کتاب پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. دوسری ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی جا ان رہی. کی گواہی بھی قبول نہیں. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ جو ڈیتھ پینلٹی ہے یا حدود و قصاص کا نظام ہے, فوجداری نظام ہے, یہ سزائیں نافذ کرنا ریاست کا کام ہے. یہ آپ کا, میرا یا معاشرے میں ان تمام دیگر لوگوں کا کام نہیں ہے. لیکن اس وقت دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لوگوں میں اتنا فرسٹریشن ہے, جہالت ہے, شدت پسندی ہے, اور بعض اوقات صورتحال یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ایک انسان خود مفتی بنتا ہے, خود قاضی بنتا ہے, خود جلاد بنتا ہے, خود وکیل بنتا ہے, خود سزا کا نفاذ کرتا ہے. اور مجھے یہ کہنے دیں, یعنی میں تو لرز جاتا ہوں ان مناظر کو دیکھ کر کہ نعوذ باللہ من ذالک, یہ کیسے پاسبل ہے کہ کسی شخص پر ایک جھوٹا توہین رسالت کا الزام لگایا جائے, اس کو برہنہ کیا جائے, اس کے لاش کے ٹکڑے کیے جائیں, اس کے جسم کو جلایا جائے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر سیلفی لی جائے. یہ کون لوگ ہیں جو معاشرے میں نعوذ باللہ من ذالک اس حد تک آگے جا کر چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہیں؟ یعنی حالت جنگ میں فیصل بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا جو اسلام پر بیس کرتا ہے, حضور نے اس کی تعلیم کتنی خوبصورت دی ہے. فرمایا کہ حالت جنگ میں بھی کسی کی لاش کا مسئلہ نہیں کیا جائے گا, اس کے جسم کے ٹکڑے نہیں کیے جائیں گے, اس کو جلا کر نہیں مارا جائے گا. لیکن اس وقت یہ اس معاشرے میں ایسے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جہاں ہم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک مسلم کنٹری ہیں. تو یہ دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ جو سزاؤں کا نفاذ ہے یہ ریاست کا کام ہے. برائے مہربانی اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی کوشش نہ کریں. حضرت اور اصل میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن فرسٹریشن اگر کوئی موبائل چور یا کوئی اس طرح کا جو سنیچر ہوتے ہیں یا یہ چھوٹی موٹی جو چوریاں کرتے ہیں, خیر موبائل چوروں کو تو میں چھوٹی موٹی چوری نہیں کہتا, قتل کر دیتے ہیں, وہ تو قتل بھی بے تحاشا لوگ مارے ہیں. وہ جب کسی کے ہاتھ لگ جاتے ہیں آپ دیکھیں وہ لوگ اس کا کیا حشر کرتے ہیں, کیونکہ ان کو کیونکہ وہ اگر پکڑا جائے گا تو وہ 3 مہینے کے بعد باہر آ جائے گا. یہ فرسٹریشن ہے فیصل بھائی, وہ پبلک کی فرسٹریشن ہے نا فیصل بھائی. اسی لیے تو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اگر زمین پر عدل نافذ نہیں ہوگا تو عدل کے بالمقابل ظلم ہے. پھر انسان میں احساس محرومی پیدا ہوگی, احساس محرومی لیڈس ٹو ایکسٹریمزم, اور پھر اس طرح کے ایسے واقعات نظر آئیں گے جن کو ہم کسی صورت میں آئیڈیالائز نہیں کر سکتے. اچھا رجن کی آپ سبھی نے بات کی ہے, اس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے؟ جی بالکل. جی بلا صاحب جی دیکھیں, اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا ہے, اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر یہ غلط کام میں ملوث ہو جائیں تو ان کو رجم کیا جائے گا. پہلے قرآن مجید میں یہ آیت تھی, پھر آیت کی تلاوت تو منسوخ ہوگی لیکن اس کا حکم باقی, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ رب العالمین نے آپ کے ہاتھ سے بھی یہ عمل جاری کروایا. جیسے میں نے پہلے بھی ایک واقعہ بیان کیا آیت تھا. ایسی ہے جو اب پڑھی نہیں جاتی. جی ٹھیک ہے, آیت کی تلاوت منسوخ ہوگی لیکن اس کا حکم ابھی بھی برقرار ہے. ٹھیک ہے. اور وہ تلاوت منسوخ ہونے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, اور دوسرا اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے محبوب کی عظمت کو اور اجاگر کیا ہے. فرمایا جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرے گا, اور رسول نے اس چیز کا حکم دے دیا ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اب رسول نے اس چیز کو نفاذ کر دیا ہے تو وہ عمل شریعت کا حصہ ہے. اور ایک چیز میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا, علامہ صاحب نے بھی بات کی اور مفتی صاحب نے بھی بات کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے بعد جن لوگوں کے اوپر حدود کا نفاذ ہوا ہے تو ان لوگوں کا اگر انہوں نے اصلاح سے, اخلاص سے توبہ کر لی, اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کیونکہ حد کا تو ان کے اوپر لگ گئی ہے, ایک بندے کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے, اب اس چوری کی سزا اس کو نہیں ہے. اگر اس کے بعد یہ دوبارہ چوری کرے گا پھر دوبارہ حد لگے گی.
اگر اب اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، امام طحاوی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں اگر یہ بندہ توبہ کر لے تو پھر اس کی گواہی بھی قابل قبول ہوگی جیسے عام بندوں کی ہوتی ہے۔ اگر یہ توبہ نہیں کرتا، اسی کام میں ملوث ہے، پھر تو یہ عادل نہیں ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا جو حد لگتی ہیں صحابہ کرام کو یا صحابیات کو جن سے یہ غلطیاں ہوئیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ دین کی تعلیم سکھائے، جب ان کے اوپر حد لگی ہے نا تو خود آ کے انہوں نے بولا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب حد لگ گئی، اللہ کا قانون ہے، قدرت ہے کہ ایک بندے کو حد لگ گئی ہے، نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کائنات میں کوئی نہیں۔ بالکل آج تک ہمیں نہیں ملتا کہ کسی صحابیہ کو حد لگی ہو، اسے رجم کیا گیا ہو، وہ محبت میں آئی تھی، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں آئی تھی، بالکل حضرت۔ اس کے اوپر کپڑا ڈالا گیا تو وہ دوبارہ زندہ تو نہیں ہوئی۔ جی چھوٹی سی گزارش ہم کرنا چاہیں گے، جو روایت ابھی ہم نے آپ کی خدمت پیش کی تھی وہ امام فخر رازی نے تفسیر کبیر جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 434 پر ذکر کی ہے، اور اس کے اندر باقاعدہ بیان کیا ہے کہ مولا متقیان نے جب یہ دعا کی ہے تو بِإِذْنِ پروردگار وہ شخص اس کے ہاتھ دوبارہ سے جڑ گئے۔ تو اذن الہی سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اگر کسی قوم پر آتا ہوا عذاب ہے وہ اذن الہی سے دور ہو جاتا ہے تو وہ بھی بعید نہیں ہے، اور اگر کوئی مردہ زندہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی بعید نہیں ہے، اور کسی مریض کو شفا مل جاتی ہے تو وہ بھی بعید نہیں ہے۔ بے شک، اور جہاں تک آیہ رجم کے حوالے سے عمر صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ کچھ روایات کے اندر اس بات کا ذکر آیا ہے، لیکن قرآن وہ ہے کہ جس کی حفاظت کا فیصلہ خود پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی آیت رہ گئی ہو یا کوئی آیت موجود ہو جبکہ وہ قرآن کریم کا حصہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔